السلام علیکم دوستو، یہ خاتون انیرودھ اچاریہ سے سوال کرتی ہے کہ کیا بھگوان امیروں اور غریبوں کا فرق کرتے ہیں؟ کیا امیروں کا بھگوان الگ ہے اور غریبوں کا بھگوان الگ ہے؟ اگر امیروں اور غریبوں کا ایک ہی بھگوان ہے تو پھر جب کسی بڑے مندر میں پوجا یا کتھا ہوتی ہے تو وہاں پر امیروں کو چھوڑا جاتا ہے اور غریبوں کو باہر نکال دیا جاتا ہے، ایسا کیوں؟ تو آئیے انہی کی زبانی سنتے ہیں کہ انیرودھ اچاریہ نے اس خاتون کو کیا جواب دیا، اور اس سوال کا صحیح جواب ہم سنیں گے ڈاکٹر ذاکر نائک کی زبانی۔ تو آئیے ویڈیو کی جانب بڑھتے ہیں، ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ گروجی میرا یہ سوال ہے کہ بھگوان سب کے لیے ایک سمان ہوتے ہیں، تو ہم لوگ جب بڑے بڑے تیرتھ استھانوں میں جاتے ہیں، جیسے میں ابھی جگناتھ پوری گئی تھی، بہت بھیڑ بھی تھی، بہت پریشانی، کافی دور کا لمبا سفر کر کے، لیکن وہاں پہ درشن نہیں کرنے دیے ٹھیک سے، کافی دور سے درشن کرنے دیے اور ٹھیک سے ہم نے دیکھ بھی نہیں پایا، تب تک ان لوگ وہاں کے جو پنڈا لوگ ہیں انہوں نے دھکا مار مار کے نکال دیا کہ جاؤ یہاں سے، جلدی کرو بھیڑ بہت ہے۔ پٹ تو کھلے ہوئے تھے پر اس میں کیا اسٹینڈرڈ بنائے ہیں، جیسے جو VIP لوگ ہیں ان کے لیے پاس سے درشن ہے۔ آپ نے بہت اہم سوال کیا اور ایک بہترین سوال کیا، اور اس سوال کے ذریعے کچھ لوگوں کے دماغ میں جو غلط فہمی وہ بھی انشاءاللہ دور ہو جائیں گی، اور آپ کے ساتھ جو غلط فہمی وہ بھی انشاءاللہ دور ہو جائیں گی۔ آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ ہندو دھرم ہندو یہ سمجھتے ہیں کہ جب پتھر کو پوچھتے ہیں تو انرجی، آپ نے سائنس کے بارے میں کہا انرجی آپ کے اس میں انرجی، میرے اس میں انرجی کے بارے میں بالکل مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے، انرجی ہے، لیکن یہ کہنا کہ یہ انرجی اللہ ہے، یہ انرجی خدا ہے، نہ قرآن میں لکھا ہے نہ وید میں لکھا ہے۔ پوائنٹ نمبر 1، یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ یہ انرجی خدا ہے۔ قرآن میں لکھا ہے کہ اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، there is nothing like it، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ یہی چیز بائبل میں لکھا ہے، there is nothing like unto it in the heavens above, in the earth beneath, in the water beneath the earth۔ بھگوان کے جیسا ممکن ہی نہیں کوئی بھی چیز آسمان میں ہو، دھرتی پہ ہو، زمین پہ ہو، نہ کنکر، نہ پتھر، نہ مورتی۔ وہی لکھا ہے وید میں، نہ تسیہ پرتیما استی، اس بھگوان کا کوئی عکس نہیں، کوئی پینٹنگ نہیں، کوئی فوٹوگراف نہیں، کوئی مورتی نہیں۔ تو یہ لکھا ہے دھارمک کتابوں میں، لیکن دھرم کے ماننے والے اپنی آسانی کے لیے تبدیل کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ سپوز بزنس مین ہے، آپ ایک کمپنی کے مالک ہیں، آپ ایک اپنا پرانا اصول، کس طریقے سے کمپنی چلنا چاہیے، اصول سے چلتے آ رہی ہے۔ آپ کے کوئی نئی مینیجر آتے اصول کو بدل دیتے، آپ کے اصول کے خلاف کام کرتے، بولتے کیا یہ اور بہتر ہوگا، اس سے منافع زیادہ ہوگا۔ آپ کے اصول ہے، کچھ آپ کے اصول ہوئیں گے کہ میں ایمانداری سے کام کروں، آپ کے مینیجر کے اصول ہوئیں گے ایمانداری کو چھوڑو، پیسے زیادہ کمانے کا۔ آپ کو جب پتا چلے گا آپ کا مینیجر آپ کے اصول کو توڑ رہا ہے، بولے گا مالک زیادہ پیسے ملیں گے، رشوت دو، آپ اس سے سہمت ہیں، آپ بولیں گے زیادہ پیسے چھوڑو، ملتے کیا نہیں ملتے، رشوت دینا حرام ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بنیادی باتیں کہہ چکی ہے کس طریقے سے اس ایشور کی عبادت کرنا۔ ابھی انسان اپنی غلط فہمیوں میں اللہ تعالیٰ خدا ایشور کی بات چھوڑ کے خود کے طریقے سے عبادت کرنے لگتے ہیں، اور ہم کیا کر رہے ہیں، اس عظیم خدا کو گالی دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ خدا نے بیٹا جنا، استغفر اللہ، ہم خدا کو اس مورتی میں لے آتے ہیں، جب لکھا ہوا ہے سویتا ستارا اپنشد میں، یجوروید میں، نہ تسیہ پرتیما استی، اس ایشور کی پرتیما نہیں ہے، ہم مورتی بناتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر میں کسی کو مدد کرتا ہوں اور اگر وہ شخص مجھے جانتا نہیں ذاکر کیسا دکھتا ہے، مثال کے طور پہ شری لنکا میں میں ایک اسٹوڈنٹ کو مدد کرتا ہوں، روز 10,000 روپے بھیجتا ہوں، اس کو پتا نہیں ذاکر کے ساتھ کیا کرتا ہے، وہ کاکروچ بناتا ہے، کاکروچ، اور روز صبح کو بولتا ہے ذاکر شکریہ۔ جب مجھے پتا چلے گا اس نے مجھے کاکروچ بنایا، کیا مجھے خوشی ہوں گی؟ بھلے وہ مجھے کچھ خالی دل میں کہتا تھا ذاکر شکریہ، کافی ہے، شکریہ نہیں بھی کہتا تھا چل جاتا تھا، لیکن مجھے کاکروچ بنایا، انسان سے کاکروچ بنایا، مجھے فرق پڑے نہ پڑے، وہ تو بیوقوف بن رہا ہے نا، کیسا بیوقوف انسان ہے، مجھے بھلے فرق نہ پڑا، میں دیالو، جان دینا مجھے کاکروچ میں کیا فرق پڑا، میں بولوں گا کیا بیوقوف انسان ہے کہ کاکروچ کے سامنے جھک رہا ہے۔ تو اسی طریقے سے خدا نے ہر مذہبی کتاب میں دکھایا ہوا ہے کس طریقے سے اس کی عبادت کرے، کس طریقے سے اس کی بات مانے۔ ہم آتے ہیں اور اپنے طریقے سے سوچنے لگتے ہیں انرجی از گاڈ، کہاں نہیں لکھا انرجی از گاڈ۔ آپ نے بالکل آپ کے سوال کا جواب خود آپ نے دیا، آپ نے ایک مثال دی کہ ہندو لوگ کہتے ہیں نمستے، نمستے کا لفظ کدھر سے آتا ہے آپ کو شاید پتا ہوگا، نمستے آتا ہے ادم نممے سے، ادم نممے مطلب میں آپ کے سامنے جھکتا ہوں، میں آپ کی عبادت کرتا ہوں، ادم نم میں آپ کہنا چاہتے میں آپ کے اندر ایشور کی عبادت کرتا ہوں۔ مثال کے طور پہ وہ آدمی چور ہے،
वो गलत काम कर रहा है, बलात्कार कर रहा है, आप उसको ईश्वर बोलेंगे? आप ईश्वर को इतना घटिया समझ गए? वो बलात्कार करने वाले इंसान को बोलते हैं आप ईश्वर है। इससे भाईचारगी बढ़ेगी नहीं घटेगी। वो बलात्कार करने वाले को, वो चोर को, वो डाकू को मैं ईश्वर मान रहा हूँ, उसके सामने झुक रहा हूँ। अल्लाह को क्यों गाली दे रहे, ईश्वर को क्यों गाली दे रहे, खुदा को क्यों गाली दे रहे? इस्लाम में, इस्लाम की भी आपने मिसाल दी, इस्लाम में हम कहते अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह ताला से फरमाते इस इंसान पे सलामती दे। चाहे वो अच्छा इंसान है तो भी सलामती देने की बात अच्छी है, चाहे वो चोर या डाकू हो। मैं बोलूंगा अस्सलामु अलैकुम, मैं कह रहा हूँ या अल्लाह, या रब, या खुदा, या ईश्वर, या भगवान, इस डाकू पे रहमत फरमा। कुछ बुरी बात है ना? मैं अल्लाह को गाली दे रहा हूँ, उसके लिए दुआ दे रहा हूँ कि तू गलत काम छोड़ और सही रास्ते पे आ। अगर मैं उसको खुदा मानूंगा तो खुश हो जाएगा, वो और चोरी करेगा, वो और बलात्कार करेगा। कोई भी धर्म में ही नहीं सिखाता। ये धर्म के मानने वाले अपनी खुद की इजाज करते हैं, इसे कहते हैं इनोवेशन, बिदात। जिस तरीके से खुदा ने सिखाया है कि उसकी इबादत करे, उसी तरीके से हमें करना चाहिए। तब्दीली लाएंगे, हम समझ रहे हैं कि भाईचारा बढ़ेगा, भाईचारा नहीं बढ़ेगा, भाईचारा घटेगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँगा अवतार सिंह अस्सलामु अलैकुम, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप पे सलामती हो, आप पे अमन हो, आप मुझे बोलो, इससे भाईचारा ज्यादा बढ़ेगा या कहने से भाई मैं आपको ईश्वर मानता हूँ और फिर आपकी बात नहीं मानूं मैं? फिर अगर आप मुझे बोलेंगे चलो भाई शराब पीने चलो, चलो भाई लड़की के साथ रात गुजारेंगे, तो मैं क्या बोलूंगा? अरे मेरे भगवान मुझे बुला रहा है। तो ये कहना अस्सलामु अलैकुम मतलब मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि ये इंसान के ऊपर सलामती हो। अच्छा इंसान पे भी सलामती कहना अच्छी बात है, बुरा इंसान पे भी सलामती कहना अच्छी बात है। तो इस तरीके से इस्लाम में जो ग्रीटिंग है उससे किसी को नुकसान नहीं होता है, ना इट इज हिपोक्रेसी, इट इज द बेस्ट वे ऑफ भाईचारा। और कुरान में कहा गया है सूरह निसा में, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 86 में 86, वो इज़ा हुई तुम, मतलब अगर कोई आपको सलाम देता है तो आप उससे अच्छा सलाम दो, कम से कम उस जैसा, क्योंकि अल्लाह ताला हिसाब रखता है। मतलब अगर आप अस्सलाम वालेकुम कहेंगे मुझे कहना चाहिए वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अगर आप कहेंगे अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, मैं कहूँगा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, और बेहतरीन होना चाहिए या कम से कम यकसा। इस आप कहेंगे अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, अल्फाज वही है लेकिन दिल से आ रहा है वालेकुम अस्सलाम, इसमें भी जज्बा ज्यादा है, ये भी बेहतरीन है। तो कुरान में लिखा है कोई भी आपको सलाम करता है उससे बेहतरीन सलाम दो, या उससे बेहतर ना कर सको, कोई कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, कम से कम उतना दो, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये तालीमात है कुरान में, इससे भाईचारा बढ़ता है। तो गलत तरीके से इबादत करना जो वेद के खिलाफ है, कुरान के खिलाफ है, बाइबल के खिलाफ है, ग्रंथ के खिलाफ है, वो करने से भाईचारा नहीं बढ़ेगा बल्कि घटेगा। तो इसीलिए हम ये जाने ईश्वर जो हमारा बनाने वाला है, हमारा खालिक है, वो जानता है कि किस तरीके से उसकी इबादत करना चाहिए, वो बेहतरीन जानता है। मिसाल के तौर पे आपको डॉक्टर कोई दवाई देता है कि ये लाल गोली सुबह को लेना, हरी गोली दोपहर को लेना, आप बोलेंगे छोड़ो हरी लाल, मैं नीली गोली खाऊंगा। अरे वो डॉक्टर है, वो जानता है। तो इसी तरीके से हमारा खालिक, हमारा मालिक खुदा है, उसकी बात के ऊपर अमल करना। इसीलिए जो इंसान खुदा की बातों पे अमल करता है उसे कहते हैं इस्लाम, मतलब सबमिट, ही इज कॉल्ड एज अ मुस्लिम। तो जो कोई अल्लाह के मुताबिक चलता है उसे कहते हैं पर्सन हु सबमिट्स हिज विल टू गॉड। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। दोस्तों अक्सर देखा जाता है कि हिंदू मज़हब में जब कोई अमीर आदमी पूजा करने के लिए या किसी कथा में जाता है तो उसे कोई भी मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ता, हालांकि उसे वहाँ पूजा या उस कथा में सबसे आगे की सीट भी दिया जाता है। वहीं पर जब कोई गरीब हिंदू शख्स जाता है तो उसे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अक्सर उसे अंदर जाने से रोका जाता है और जब उसे अंदर छोड़ भी दिया जाता है तो वो सबसे पीछे ही खड़ा रहता है। हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि हमें अल्लाह ताला ने मुसलमान पैदा किया। जब भी कोई अमीर हो या फिर गरीब हो, जब वो मस्जिद जाता है जहाँ पर जगह मिले वहीं पर बैठ जाता है। मस्जिद में ये बिल्कुल भी नहीं होता कि अमीर को आगे बिठाया जाए और गरीब को सबसे पीछे बिठाया जाए। मस्जिद में जो भी आता है जब उसे कहीं पर भी जगह मिले तो वहीं पर वो बैठ जाता है, चाहे वो फिर प्रेसिडेंट हो, पुलिस वाला हो या फिर कोई आम इंसान हो। दोस्तों आपको क्या लगता है कि सिर्फ इंसान ही अमीर और गरीब रहते हैं? नहीं, बल्कि इंसान का दिमाग भी अमीर और गरीब
غریب ہوتا ہے۔ اس میں فرق دیکھیے، غریب انسان کا دماغ ہمیشہ ماضی کو یعنی پاسٹ کو یاد کرتا ہے۔ غریب دماغ ہمیشہ کچھ کونے سے ڈرتا ہے۔ غریب دماغ ہمیشہ امیروں کو برا سمجھتا ہے۔ غریب دماغ ہمیشہ شکوے گلے کرتا رہتا ہے۔ غریب دماغ ہمیشہ کچھ نیا سیکھنے سے ڈرتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ وہ کچھ نیا سیکھے۔ غریب دماغ رسک نہیں لیتا، غریب دماغ ہمیشہ پیسے لگانے سے ڈرتا ہے۔ غریب دماغ اپنے زندگی میں تبدیلیاں لانا پسند نہیں کرتا، وہ تبدیلیاں یعنی چینج لانے سے ڈرتا ہے۔ امیر دماغ پریزنٹ حال کے بارے میں سوچتا ہے۔ امیر دماغ غلطیوں سے سیکھتا ہے۔ امیر دماغ دوسروں کی کامیابی میں ان کا مدد کرتا ہے۔ امیر دماغ ہمیشہ کچھ نیا سیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ امیر دماغ بری عادتیں جلدی چھوڑ دیتا ہے۔ امیر دماغ ہمیشہ محنت اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔